بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ عرب کے ایک سردار کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے ام المومنین، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے۔ تم جس عورت میں بھی یہ 10 نشانیاں دیکھ لو، یقین کر لینا کہ وہ عورت اسلام کی شہزادی ہے۔ اس عورت نے سوال کیا، اے اماں عائشہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھی اخلاق والی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑالو نہیں ہوگی، یعنی کہ شوہر کے ساتھ بات بات پہ جھگڑا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کے ساتھ بات بات پہ جھگڑا کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اور بد اخلاقی کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر اس پر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے اور چلاتی ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی ہے، مگر اس رونے اور پچھتانے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے باکمال اور اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر پر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کرتی رہتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ ہر وقت کھلا رکھتی ہے، یعنی کہ سخاوت کرتی ہے اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتی ہے، یتیم اور مسکین رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہے، دوسری ضرورت مند عورتوں کا خیال رکھتی ہے اور اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ ایسی عورت کے گھر والے آفات سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے جو گھر کے کام کاج اور مصروفیات سے اور اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ وہ عورت بہت ہی باکمال ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ بنی اسرائیل کی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، مجھ ایک سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تیرے گناہ زمین کے ذروں کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے سچی اور دل سے توبہ کی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، بتا تو صحیح کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس قدر رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، میرے پڑوس میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان رہتا تھا، جب میں نے اسے 3-4 بار دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی، اٹھتے بیٹھتے بس اسی کا خیال رہتا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ شیطان ہم دونوں کو ورغلایا اور ہم نے مل کر زنا کیا، جس سے میں حاملہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے زندہ مٹی میں دفنا دیا تاکہ میرا یہ گناہ چھپ جائے اور معاشرے میں مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ایک زناکار عورت کے طور پر میں مشہور ہو جاتی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے فوراً چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے آگ برسے اور ہم بھی تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، تو نے سچی توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار اور بدبخت ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ میری پیاری مسلم بہنوں، اگر آپ بھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنی عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہر وقت دوسری عورتوں کی عیب نکالتی رہتی ہیں کہ فلاں عورت میں یہ نقص ہے اور فلاں عورت میں یہ برائی ہے۔ اسلام کی شہزادیوں کو یہ ہرگز
زیب نہیں دیتا کہ دوسری عورتوں کے عیوب کی تلاش میں رہیں۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے مقدس شہزادیوں والے کام کریں۔ یہاں کی بات سن کر وہاں بتانا، ایک دوسرے کی چگلی لگا کر عورتوں کو آپس میں لڑوانا ایک سچی مسلمان عورت کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ نمبر 5، وہ عورت جو دوسروں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے جنت میں ایک عالیشان محل کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ نمبر 6، ایسی عورت جو دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے اپنے ماں باپ یعنی اپنے ساس اور سسر کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایتیں لگانے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے، لیکن بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مرد شادی کے لیے ایسی ہی عورتوں کا انتخاب کرے جن میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ 10 نشانیاں موجود ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار پیدا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔